رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم پہ سب سے معزز تھے، پلکیں بچھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے 35 سال کی عمر پہ کعبہ عصر نو تعمیر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ 40 سال میں نبوت ملی، 35 سال میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ معاملہ ہوا کہ سیلاب اور پانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کی دیواریں تھوڑی سی بوسیدہ ہو گئی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ اس کو ڈھا کر عصر نو تعمیر کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ جب اس کو برابر کر دیے تو حجر اسود جو مقدس ترین جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اس کو نصب کرنے فٹ کرنے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ شرف میں کروں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں، کوئی دوسرا میں۔ حالانکہ آخر میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح حرم میں آئے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا پکار اٹھے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ گویا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اتنی پاک، صاف اور شفاف تھی کہ پوری قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور امانت دار کا لقب دے چکی تھی، ان کی باتوں کو ماننے لگے تھے اور اپنی پلکیں بچھاتی تھی۔ لیکن یہی قوم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، آپ کو معلوم ہے فرمایا کہ انک لمجنون، اب تو دیوانے ہیں، ہاں لساحر مجنون، کہیں فرمایا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ سوال میرا یہی ہے مسلمانوں، آخر جو قوم میں سب سے زیادہ معتبر تھے، جن کے لیے پلکیں بچھاتے تھے لوگ اور جن کی باتوں کو مانتے تھے، جن کو پہلے ہی لقب صادق اور الامین کا تھا، آخر کیا بات ہوئی کہ نبوت ملنے کے بعد وہی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئی، ان کو مارنے اور اذیت دینے کے بہانے تراش کرنے لگی، اور اللہ کے رسول کو کہیں ساحر کہا، کہیں جادوگر کہا، کہیں مجنون کہا، کہیں دیوانہ کہا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید میں آیتیں اتاری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ بدبختو، تمہارے صاحب دیوانے نہیں ہیں، دیوانہ کون ہے وہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے ابو لہب کی 2 بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوائی۔ حضرت زینب کا حمل گروایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، کئی صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے میں موج آئی، چلنا مشکل ہو